معمولی سی اس مایا نے انسان کو جس قدر بے مایا کر دیا ہے، اس کا احساس اگر اسے ہو جائے تو کبھی اس حقیر سی چیز کے تعاقب میں نہ بھاگے۔ یہ بات اگرچہ گہری ہے، مگر یہاں گہرائی میں اترنے کی کسے فرصت ہے؟ جب ایک ذرا سی نیکی کوئی مجرمانہ غلطی بن جائے تو پچھتاوا تمام عمر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دور حاضر میں ایمان کی کمزوری کا ایک سبب شاید انصاف کی غیر مخلصانہ تقسیم بھی ہے۔ گویا با اختیار طبقے کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اپنی بات پر تو اٹل بیگ صاحب بھی نظر آتے ہیں کہ سچائی کی جنگ لڑنا بھی تو کسی کار خیر سے کم نہیں۔ بھری عدالت میں مدلل چرا کامیاب وکیل کا دلچسپ انداز، مجرمانہ ذہن۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے میرے انہماک کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ میں اس وقت دفتر میں بیٹھا ایک نہایت اہم کیس کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا، لہٰذا صبح ہی سے میں اپنے آفس میں جم کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری گھنٹی پر میں نے گھور کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا، ہلو ہلو بیگ صاحب۔ ایک جانی پہچانی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ میں جمیل صدیقی سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب، السلام علیکم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تو آپ کی ہیلو سنتے ہی پہچان لیا تھا، حکم کریں۔ جمیل صدیقی سے میرے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک رائٹر تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے 72 جگہ اپنی ٹانگیں اور بازو پھنسا رکھے تھے۔ اس کی من جملہ سرگرمیوں اور دلچسپیوں کا مرکز و محور معاشرت ہی تھا۔ وہ مختلف نوعیت کے فلاحی اور سماجی کاموں میں گردن تک ڈوبے نظر آتے تھے، جبھی ان کا سوشل سرکل بھی خاصا وسیع تھا۔ حکم نہیں عرض ہے بیگ صاحب، وہ میری بات کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بعد بولے۔ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آج کل مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ مصروفیت تو جناب ایک متحرک بلا کا نام ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ آپ فرمائیں، آج کیسے یاد کیا؟ ایک کیس آپ کے سپرد کرنا ہے، جمیل صدیقی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا فوجداری کا کیس ہے۔ آپ کا اپنا یا اپنا نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ ایک جاننے والے کے توسط سے یہ کیس مجھ تک پہنچا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی فیس کہیں نہیں جائے گی۔ یہ چیریٹی کیس ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ صدیقی صاحب سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات تھے، لہٰذا وہ میری عادات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ فیس کے معاملے میں میں خاصا اصول پرست اور سخت گیر واقع ہوں۔ بغیر فیس کے میں کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تھا، اور یہ فیس بھی مجھے ایڈوانس میں چاہیے ہوتی تھی۔ یہی اصول میں نے دوسرے ماہرین شعبہ جات کے لیے بھی اپنا رکھا تھا۔ اگر مجھے کسی کنسلٹنٹ یا کسی کونسلر کی ضرورت پیش آ جاتی تو میں متعلقہ ماہر فن اور تجربہ کار شخص کو اس کی پوری فیس ادا کرنے کے بعد ہی خدمات سے استفادہ کرتا تھا۔ البتہ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے میں تھوڑی رعایت کرنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ دوسرے ماہرین فن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اپنے پیشے کے حوالے سے میری ایک فلسفی تھی۔ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا، ایک وکیل اور پہلوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں اپنے اپنے اکھاڑوں میں کشتی لڑتے ہیں، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے میدان کی مناسبت سے مخصوص داؤ پیچ ہوتے ہیں، جن کے استعمال سے وہ مد مقابل کو پچھاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ان دونوں سے اگر اچھی اور تسلی بخش کارکردگی مطلوب ہو تو پھر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک فاتح پہلوان خوش خوراک بھی ہوتا ہے، اسی طرح ایک تجربہ کار کانٹے کا وکیل بھاری بھرکم فیس بھی وصول کرتا ہے۔ سیدھا سادہ حساب آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا۔ تو پھر میں کتنے بجے آپ کے آفس آ جاؤں؟ صدیقی صاحب کے استفسار نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ شام میں 6 بجے تک تشریف لے آئیں۔ بہتر ہے، صدیقی صاحب نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ تو پھر 6 بجے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اللہ حافظ بیگ صاحب۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل کر دیا۔ ٹھیک 6 بجے شام جمیل صدیقی میرے آفس میں موجود تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع مجھے میری سیکرٹری نے انٹرکام پر دی تھی۔ میں نے بزر بچنے پر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میری سیکرٹری عالیہ کی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ سر، جمیل صدیقی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، خود کو آپ کا دوست بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح فون پر انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل صاحب میرے چیمبر میں موجود تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا، صدیقی صاحب، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ باہر گرم چل رہا ہے تو اندر بھی گرم ہی چلنا چاہیے، انہوں نے مخلصانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں
لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ ستمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ کراچی میں ماہ ستمبر میں بڑی غضب کی گرمی پڑتی ہے۔ میں نے صدیقی صاحب کی فرمائش کے عین مطابق اپنی سیکرٹری سے عمدہ قسم کی چائے بھجوانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر ہم گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میں جلدی اصل موضوع پر آ گیا اور کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جی صدیقی صاحب، آپ فرمائیں کیا معاملہ ہے؟ لاہور میں میرے ایک دوست ہوتے ہیں، ملک بشیر، صدیقی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کا بیٹا کراچی کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا، آپ کے دوست ملک بشیر لاہور میں کیا کرتے ہیں؟ جی ان کا وہاں سینٹری فٹنگ کا وسیع کاروبار ہے، صدیقی صاحب نے بتایا۔ اور ان کا جو بیٹا گرفتار ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جاوید۔ یہ جاوید یہاں کراچی میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے والد کے کاروبار کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا۔ قتل اور ڈکیتی والا یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جاوید کو کراچی کے کس علاقے سے پکڑا گیا ہے؟ جائے وقوع حیدری کے علاقے میں واقع ایک بنگلہ ہے، صدیقی نے بتایا۔ میں نے پرسوچ انداز میں جمیل صدیقی کی جانب دیکھا۔ جاوید کو حیدری کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے تصدیق طلب سوال کے جواب میں صدیقی صاحب کے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے متصراً کہا، جی ہاں یہی حقیقت ہے۔ جاوید پر کس کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ مقتول کا نام فضل کریم ہے، انہوں نے بتایا۔ فضل کریم؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، یہ فضل کریم یعنی مقتول کرتا کیا تھا؟ اس کا ہول سیل کا بزنس تھا کپڑے کا، جمیل صدیقی نے بتایا۔ ادھر بولٹن مارکیٹ میں اس کی بہت بڑی دکان اور گودام وغیرہ ہیں۔ ایک بات بتائیں صدیقی صاحب، میں نے جمیل صدیقی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مانا کہ ملزم کا باپ ملک بشیر آپ کا بہت اچھا دوست ہے، لیکن جاوید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا بیگ صاحب۔ میرا مطلب یہ تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جاوید پر عائد کردہ اس دوہرے الزام کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا اس الزام میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے یا آپ کی نظر میں وہ بے گناہ ہے؟ دیکھیں بیگ صاحب، میں اپنے دوست ملک بشیر کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں، جمیل صدیقی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کروڑ پتی شخص ہے، پورے ملک میں اس کا سینٹری فٹنگز مصنوعات کا کام پھیلا ہوا ہے، یہاں کراچی تک میں ان کی سپلائی آتی ہے۔ ملک بشیر نے جاوید کو کاروباری سلسلے میں ہی کراچی بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس، اور جاوید ان کی اکلوتی اولاد بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جاوید کو اس قسم کی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اسے کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے صدیقی صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو کھاتے پیتے آسودہ حال گھرانے کے من چلے نوجوان بطور فیشن بھی اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کی تردید نہیں کروں گا بیگ صاحب، وہ گمبھیر انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس علیل صبح ملک بشیر کا فون آیا تھا، اسے بھی گزشتہ رات ہی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس نے مجھ سے تعاون کی درخواست کی، تو ایک دیرینہ دوست ہونے کے ناطے میں نے آپ کو فون کھڑکا دیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ملک بشیر نے مجھے بتایا کہ وہ آج رات کسی وقت کراچی پہنچ جائے گا، باقی کی تفصیلات اور معاملات آپ اسی کے ساتھ طے کر لیجئے گا۔ صدیقی صاحب، آپ مجھے سالہ سال سے جانتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں سیدھی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جس طرح آپ میرے دیرینہ دوست ہیں، ویسے ہی ملک بشیر سے بھی خاصے پرانے مراسم ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ ڈالیں، اور میں نے بے دھڑک کہہ ڈالا۔ میں آپ کے کہنے پر یہ کیس تو لے لیتا ہوں، لیکن آگے چل کر کسی بھی مرحلے پر اگر مجھے محسوس ہوا کہ ملزم جاوید بے گناہ نہیں، تو میں کیس کو وہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیجیے گا۔ گلے شکوے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگ صاحب، جمیل صدیقی نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کی عادت اور مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ جس مرحلے پر جو بھی مناسب سمجھیں وہی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ بات تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ آپ نے کبھی مجرموں کی اعانت نہیں کی، اسی لیے تو میرے ذہن میں فوراً آپ کا نام چمکا تھا، ورنہ اس شہر میں اور بھی بہت سے وکیلوں کو میں جانتا ہوں جو آپ سے آدھی فیس میں کسی بھی قسم کا کیس پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ پھر سرسری لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے فیس والا معاملہ تو ملزم کے باپ کی آمد پر ہی زیر بحث لایا جائے گا۔ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے، جمیل صدیقی نے جواباً کہا۔ میں نے پوچھا، وقوع کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ آج تیسرا دن ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔
جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ صدیقی صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جاوید اس وقت ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ ٹھیک ہے صدیقی صاحب، میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا، میں آفس سے اٹھنے کے بعد تھانے کا چکر لگا لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ملزم سے ملاقات اس کیس کے لیے بڑی سودمند ثابت ہوگی، صدیقی پر یقین انداز میں بولے۔ جاوید اس حوالے سے بڑی قیمتی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے جمیل صدیقی سے متعلقہ تھانے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے تھانے کا نام بتایا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیگ صاحب، اس نے مصافحے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب مجھے تو آپ اجازت دیں، کل ملک بشیر کے ہمراہ کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے بھی اٹھ کر اس سے الوداعی مصافحہ کیا، پھر وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس روز جب میں اپنے آفس سے اٹھنے لگا تو میں نے اپنی سیکریٹری عالیہ سے کہا، عالیہ تمہیں اگر گھر جانے کی جلدی ہو تو رانا سے کہہ کر ٹیکسی منگوا لو۔ رانا نواز میرے آفس میں کام کرتا تھا، اس کی عمر تو 35 سے متجاوز تھی، تاہم اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ آفس بوائے کہلاتا تھا، اور ایسا کہلائے جانے پر وہ بہت خوش بھی تھا۔ کسی بیوی بچوں والے شخص کو اگر بوائے یعنی لڑکا کہلوانے کا موقع ملے تو اسے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ سر، لگتا ہے آج آپ کو زگ زیگ ہو کر اپنے گھر پہنچنا ہے۔ عالیہ نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے ٹیکسی منگوانے کی بات اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کو اپنے روٹ سے ہٹ کر ڈرائیو کرنا ہوتی ہے۔